جا رہے ہیں ایک ساتھ. کیونکہ واقعہ رشید حجری کا ہے اس لیے ان کا تعارف کرانا پڑ رہا. میثم تمار کا واقعہ ہوتا تو میثم کا نام سنتے ہی واقعے کا اعتبار، اس کا معتبر ہونا، اس کا اتھینٹک ہونا سمجھ میں آ جاتا. اب میثم کے لیول کے یہ ہیں. آج بھی آپ جب اگر کبھی زیارت میں آپ کا قافلہ اس طرح چلے کہ نجف سے کاظمین جائیں، نجف سے کربلا نہیں، نجف سے کاظمین، تو ہلہ اور نجف کے بیچ میں سیدھے ہاتھ پہ رشید حجری کا روضہ ہے. آج بھی ان کی قبر وہاں ہے. لیکن چونکہ ذرا سا وہ راستے سے ہٹ کے لوگ کم جاتے ہیں تو نام بھی کم مشہور اور ان کے روضے کے زائرین بھی کم. لیکن بہرحال میثم تمار کے روضے کی آپ زیارت کر لیں، ایک ہی بات ہے. میثم تمار، رشید اور بلکہ یہ جملہ مجھے کہنا تو نہیں چاہیے کیونکہ ہر سال کہہ رہا ہوں، ہر سال، مگر جب یہاں تک بات آ گئی تو کہہ بھی دوں کہ بلکہ ہمارے ہاں جو واقعہ میثم تمار کے نام سے مشہور ہے وہ میثم کا ہے ہی نہیں، وہ رشید کا ہے. جی دار پہ چڑھایا گیا اور ان کی زبان کاٹ دی گئی. زبان میثم کی نہیں کٹی ہے، زبان رشید کی کٹی. جرم دونوں کا ایک. علی کے فضائل بیان کرتا، علی علی کرتا، علی کا ذکر کرتا، علی کا ساتھی ہے. جرم دونوں کا ایک ہے. میثم تمار کے پیٹ میں برچھی مار کر اس طرح ان کو شہید کیا گیا جس طرح عمار یاسر کی ماں کو مکے میں ابو جہل نے برچھی کے ذریعے شہید کیا تھا. اور وہ آج بھی ان کی قبر موجود ہے. اب تو تقریباً ہر ایک کو معلوم ہو گیا تو وہ زیارت کے لیے جاتے بھی ہیں. پہلے تو جب شروع میں ہم اس کی زیارت کے لیے جاتے تھے تو کوئی مومن کے عام مسلمان بھی نہیں جاتے. عمار یاسر کی والدہ جناب سمیہ برچھی سے شہید ہوئی. اسی طرح سے میثم یقیناً سولی پہ لٹکایا گیا، وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن پیٹ میں برچھی ماری گئی، زخم سے خون کثرت سے نکلا اور خون کے بہنے کی وجہ سے اسی رات کو شہید ہوئے. زبان میثم تمار کی کٹی. ہاں میثم کے منہ پہ لگام ضرور چڑھائی گئی تھی. بہرحال یہ تو حالات واقعات بالکل کہیں اور ہم کو لے جا رہے ہیں. رشید حجری میثم کے لیول کے ہیں. بار بار یہ جملہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ رشید حجری کے جملوں کی اہمیت واضح. بھئی یہ انہی کا واقعہ تو ہے نا کہ ایک دن اپنے دونوں دوستوں کو ڈھونڈ رہے تھے کہ حبیب اور میثم گئے کہاں. اس وقت ان سے ملاقات کا ٹائم ہے، نظر نہیں آ رہے. قبیلہ بنی اسد سے گزرے جو حبیب کا قبیلہ، جس کا ایک حصہ کربلا میں رہتا ہے اور ایک حصہ کوفے میں. اچھا وہاں تھوڑی دیر پہلے میثم و حبیب وہاں سے نکلے تھے اور پتہ نہیں کیا تھا، دونوں وہاں رک بھی گئے تھے، بلکہ الگ الگ، دونوں الگ الگ اس قبیلے میں داخل ہوئے تھے. ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور پھر ایک ساتھ چلے گئے. جب ایک دوسرے سے ملے، سلام علیکم السلام. ایک بار حبیب میثم کو دیکھ کے کہنے لگے کہ میں ایک ایسے آدمی کو دیکھ رہا ہوں جس کے سر کے بال نہیں، پیٹ بہت بڑا. علی کی محبت کے جرم پیٹ میں برچھی ماری جائے گی اور وہ شہید ہوگا. میثم نے مسکرا کے کہا میں بھی ایک ایسے آدمی کو دیکھ رہا ہوں جس کا چہرہ سرخ ہے، زلفیں ہیں، محبتیں. فرزند علی حسین کی وجہ سے اس کو شہید کیا جائے گا اور اس کا سر لا کے اس کوفے میں گھمایا جائے گا. یہ کہہ کہ دونوں آگے بڑھ گئے، ملے، ایک ادھر سے آیا ایک ادھر سے آیا، باتیں کی، ملے اور چلے گئے. رشید ان کو ڈھونڈتے ہوئے آئے کہ کہاں گئے میرے دوست. صرف رشید کی اسٹیٹس کو بیان کرنے کے لیے پچھلے سال بھی یہ جملے میں نے پڑھے تھے، ریپیٹ کر رہا ہوں. رشید وہاں پہنچے تو قبیلے والوں سے کہا کہ میرے دوست حبیب یا میثم تو یہاں سے نہیں گزرے. بنی اسد کے لوگ تو سر پکڑے بیٹھے تھے. کہا کہ اے رشید وہ تمہارے دوست یہاں سے گزرے تو تھے لیکن کیسے جھوٹے تھے، ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے قیامت تک کے حالات کو جانتے ہیں. رشید نے کہا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا کہ میثم کو دیکھ کے حبیب نے یہ کہا، حبیب کو دیکھ کے میثم نے یہ کہا. رشید نے کہا اللہ میثم پر رحمت نازل کرے، وہ یہ کہنا تو بھول ہی گیا
کہ جو حبیب کا کٹا سر لائے گا اس کو انعام بھی سب سے زیادہ ملے گا، 100 درہم زیادہ. یہ کہہ کے آگے بڑھ گئے. قبیلہ بنی اسد کہنے لگا لو یہ تو ان سے بھی بڑا جھوٹا نکلا. تو بہرحال آل محمد کے جو علوم ہیں ہر آدمی ان کو برداشت نہیں کر سکتا، ہر آدمی ان کا تحمل نہیں کر سکتا. لفظ ذرا مشکل ہو گیا بچوں کے لیے. حبیب ہو، میسم ہو، رشید جیسے بھی ایک حد کے بعد ان کی منزل بھی ختم. مولا کو کوفے کے نجف کے کنویں میں منہ ڈال کر اپنے علوم کو ظاہر کرنا پڑ رہا. ایسی باتیں ہیں جو حبیب، میسم، رشید بھی برداشت نہیں کر سکتے. تو رشید کا اتنا تذکرہ اس لیے ہوا کہ بالکل حبیب ابن مظاہر کے لیول کے، بالکل میسم تمار کے برابر کے. کتنا عظیم، کتنا عظیم. بڑھاپا آ گیا، شہادت کا انتظار کر رہے ہیں. مولا نے ان کو تو لے جا کے وہ درخت بھی دکھا دیا تھا کہ جہاں پہ تمہیں سولی دی جائے گی. اور یہ اکثر جو برابر کا مکان تھا عمر ابن حریث کا، آ کے کہتے تھے کہ میں تمہارا پڑوسی بننے والا ہوں، اچھے پڑوسی ثابت ہونا. اب اسے کیا پتا تھا کہ مراد ان کی ہے کہ میری قبر یہاں بنے گی. تو یہ رشید انتظار کر رہے شہادت کا، شہید ہوئے. اور اس طرح جو ابھی بات گزری، ہاتھ کٹا، پیر کٹے، زبان کٹی، مگر سنیے ان کا جملہ. بیٹی نے دیکھا کہ میرا بوڑھا باپ اس بڑھاپے کے اندر بھی اتنی زیادہ عبادتیں ادا کر رہا ہے اور نمازیں پڑھ رہا. بڑھاپا، کمزوری، بیماری، ذرا سی سستی آ جاتی ہے آدمی میں، لیکن اس کثرت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. بیٹی نے رشک کے ساتھ باپ کو دیکھا، کہا بابا مولا کے اتنا قریب ہونے کے بعد بھی آپ اتنی زیادہ عبادت کر رہے ہیں. ہم اور آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ علی کے قریب ہو گئے اب تو نمازیں معاف ہو گئے، حسین کے قریب ہو گئے اب تو واجبات سارے معاف ہو گئے. آپ اتنے قریب، میں نے کہا نا کہ یہ 3 کوئی خصوصی علم دیے گئے ہیں، اتنے قریب اور اتنی عبادت کر رہے ہیں، کتنا اجر و ثواب آپ کو ملے گا. رشید کا جملہ یاد کیجئے. 1 سال پہلے ہی تو پڑھ کے گیا ہوں، بہت مختصر یہ بات مجھے کہنا تھی. آپ حضرات بعض اوقات اتنی حیرت سے مجھے دیکھتے ہیں کہ پھر بات بڑھتی چلی جاتی ہے. سر جھکا لیا کریں، جمائیاں لیا کریں، انگڑائیاں لیا کریں. تو یہ ہے کہ مجھے اندازہ ہو کہ بات تو بہت سنی ہوئی ہے. خیر اب یہاں تک سنا دیا تو اصل جملہ کیسے نہ سناؤں. رشید نے کہا کہ اے میری بیٹی، میں نے اپنے مولا کی عبادت بھی دیکھی اور تو میری عبادت کو دیکھ رہی، لیکن یاد رکھ عبادت تو آخری زمانے کے لوگ کیا کریں گے. جو اجر ان کو ملے گا، جو ثواب ان کو ملے گا، جتنا اللہ ان سے خوش ہوگا، میری عبادت ان کے مقابلے میں کچھ نہیں. کیا مطلب اس جملے کا؟ کیا ہم رشید سے زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں؟ کیا ہم رشید سے زیادہ عبادت خدا کرتے ہیں؟ انگریزی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کوالٹی اور کوانٹیٹی. عربی میں ایک لفظ آتا ہے کمن و کیفن. یہ بتایا جا رہا جو رشید، دیکھیں میں نے کہا نا کل صف ازا پر بیٹھنے والے عزادار کا رتبہ، مگر نمازی کا رتبہ بھی تو پہچانیے، روزہ رکھنے والے کا رتبہ بھی تو پہچانیے. یہ تو طریقہ نہیں ہے کہ آپ ان کا رتبہ پہچان کر نمازیوں پہ ٹونٹنگ کریں. یہ بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں، جیسے نمازی وہاں ٹونٹنگ کرتے